بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 326 کتاب فی الخصومات میں باب امام بخاری علیہ الرحمہ نے باندھا ہے، باب اخراج اہل المعاصی والخصوم من البیوت بعد المعرفہ۔ جان بوجھ کر کوئی بندہ غلطی کرے یا جھگڑے تو اس کو گھر سے نکال دینے کے بیان میں، اور اس باب کے تحت جو اثر امام بخاری نے ذکر کیا ہے، فرماتے ہیں قد اخرج عمر اخت ابی بکر حین ناحت۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال فرمانے پر حضرت ابو بکر صدیق کی بہن نے نوحہ کیا، روئی پیٹی، نا غیر شرعی حرکتیں کی بھائی کی موت پر بہن نے، اور وہ بھائی بھی کون ہے؟ امیر المومنین ہے، خلیفۃ الرسول بلا فصل ہے۔ اس کی بہن نے بھائی کی میت پر نوحہ کیا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں گھر سے نکال دیا کہ تو نے شریعت کی پاسداری نہیں کی، انہیں گھر سے نکال دیا۔ اب اس سے اندازہ کریں کہ نوحہ کرنا یا غیر شرعی کام کرنا نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے خلفاء کی نگاہوں میں کتنے مبغوض اور سخت تھے، اور اس سے یہ بھی اندازہ کریں کہ ان بزرگوں نے شریعت پر پیرا کیسے دیا ہے۔ کوئی رشتہ نہیں دیکھا، کوئی مرتبہ نہیں دیکھا، کوئی ناطہ نہیں دیکھا، کوئی حالات نہیں دیکھے کہ فوتگی کا وقت ہے، اب نہیں سمجھاتے، بعد میں سمجھا لیں گے۔ یہ مسئلتیں ہمارے آڑے آ جاتی ہیں، لیکن ان لوگوں کے سامنے صرف ایک ہی بات تھی، جو اللہ کا حکم ہے اس پر عمل کرنا ہے۔ اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے کسی رشتے کو نہیں دیکھنا، کسی عہدے کو نہیں دیکھنا، کسی مرتبے کو نہیں دیکھنا، کسی تعلق کو نہیں دیکھنا۔ اس انداز میں جن لوگوں نے زندگیاں گزاری ہیں، اندازہ کریں وہ کتنے عظیم لوگ تھے، اور اس سے یہ بھی اندازہ کریں کہ عظمت کا معیار صلح جوئی نہیں ہے۔ عظمت کا معیار یہ نہیں کہ ہم اللہ کے حکموں کے سامنے مصلحتیں دیکھنے لگ جائیں۔ مصلحت یہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا تو اب پھر کچھ اور نظر ہی نہ آئے، صرف اللہ تعالیٰ کا حکم ہی نظر آئے۔ جب اللہ تعالیٰ کی عظمت بندے کے پیش نظر ہوتی ہے تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے، اور جب اس ذات کی عظمتوں سے ہم نابلد ہیں تو پھر ہمارے سامنے کئی ایک چیزیں آ جاتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کو گھر سے نکال دیا، اور جرم کیا تھا کہ وہ بھائی کی میت پر نوحہ کیوں کر رہی ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، من ضرب الخدود وجب الجیوب، جس نے اپنے چہرے پر مارا اور اپنے گریبان کو پھاڑا، سرکار مدینہ نے فرمایا لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نچوڑ یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کی رضا پر راضی رہے، نچوڑ یہ ہے، یہ سکھایا ہے۔ ہمارے ہاں ایک اور ہی فلسفہ چل رہا ہے کہ بس تقدیر بدل جانی چاہیے، کوئی ایسا کرنی والا پیر آئے جو ہماری تقدیر بدل دے۔ ایسا کرنی والا کوئی بھی نہیں ہے۔ تقدیر اللہ کے قطعی فیصلے کا نام ہے جو بدل سکتا ہی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے وہ محبوب ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا دیدار اللہ کے عرش پہ جا کے کیا۔
انہوں نے اپنے نواسے کی تقدیر کوئی نہیں بدلوائی، نواسے کے لیے دعا کی ہے اللہم اعط الحسین اجرا و صبرا جمیلا، اے اللہ میرے حسین کو صبر جمیل اور اجر عطا فرما۔ صبر مانگا ہے، نواسے کی تربیت کی ہے کہ اللہ کی رضا میں راضی رہنا ہے، اپنے حلقہ احباب تمام صحابہ کرام کی یہ ذہنی تربیت کی ہے کہ اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے، جو اللہ کا فیصلہ ہے اس فیصلے کے خلاف دل میں کوئی ملال نہیں آنا دینا، بندہ یہ ہے، بندگی یہ ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی صحابی کے ذہن میں یہ بات نہیں ڈالی کہ تقدیر بدلوا لو، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ تقدیر بدلانے کا جو خیال دل میں پیدا ہوتا ہے نا، وہ اس لیے پیدا ہوتا ہے نا کہ ہم مقدر پہ راضی نہیں ہیں، تو یہ ہمارا مقدر لکھا کس نے ہے؟ فیصلہ کس کا ہے؟ ہمارے رب کا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ ہم بندے اپنے خدا کے فیصلے پر راضی نہیں ہیں، تو بندگی کیا ہے؟ یہ کیا بندگی ہے کہ اپنے رب کے فیصلے پر راضی نہیں ہے؟ اپنے رب کے فیصلے پر راضی رہیں، یہ قرآن کی تعلیمات کا خلاصہ ہے، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا خلاصہ ہے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا حالات سنگین بھی آ جائیں، سخت بھی آ جائیں، تو بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا، نازیبا الفاظ زبان سے نہیں بولنے، نازیبا غیر شرعی حرکتیں نہیں کرنی، یہی سکھایا ہے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کے خلفاء نے، سید الشہداء نے اور امام کربلا نے، یہی کچھ ہمیں سکھایا ہے، اور اسی تعلیم پر جو بندہ ثابت قدم رہے گا وہی صراط مستقیم پر ہے۔ اس باب کے تحت امام بخاری نے جو روایت ذکر کی ہے وہ بھی بڑی توجہ کے ساتھ سننے والی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لقد ہممت ان آمر بالصلاۃ فتقام، میں نے ارادہ کیا کہ میں حکم دوں نماز کھڑی کر دی جائے، نماز کھڑی کر دی جائے، ثم اخالف الی منازل قوم لا یشہدون الصلاۃ، پھر میں لوگوں کے گھروں کے چکر لگاؤں اور دیکھوں کون بندہ نماز کے وقت اپنے گھر میں بیٹھا ہے، مسجد میں نماز ہو رہی ہے اور کون اس وقت اپنے گھر میں بیٹھا ہے۔ جو بندہ نماز کے وقت اپنے گھر میں بیٹھا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ، میں ان کے گھر کو آگ لگا دوں، میں ان کے گھر کو ان سمیت آگ لگا دوں۔ علیہم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت عالم ہیں، رحمت للعالمین ذات ہیں، اور ان کے خیالات دیکھیں بے نمازی کے بارے میں کیا ہیں، اور ضروری بھی نہیں کہ وہ بے نمازی ہوں، ہو سکتا ہے کہ بعد میں پڑھ لیں، لیکن جماعت میں حاضر نہیں ہوئے جو لوگ، ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا اور ان خیال مبارک یہ ہے کہ میں نماز کا حکم دوں، مسجد نبوی میں نماز جماعت کے ساتھ کھڑی کر دی جائے، پھر چکر لگاؤں گھروں کے، جو لوگ اس وقت بھی اپنے گھر میں بیٹھے ہیں میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ تو کیا خیال ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلی ہوئی بات پوری ہوئے بغیر رہتی ہے؟ نہیں نہ رہتی، تو پھر گھروں میں آگیں لگی نہیں ہوئی؟ جو لوگ نماز ضائع کرتے ہیں ان کے گھروں میں سکون ہے؟ ان کے گھروں میں اتفاق کی فضا ہے؟ ان کے گھروں میں پیار، محبت، چین، سکون والی کوئی شے نظر آتی ہے؟ بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے، بیٹے اپنے والدین کے سامنے بڑبڑ کر رہے ہیں، مائیں جو ہیں وہ اپنی اولاد سے پریشان ہیں، اور والد جو ہے وہ الگ طور پر پریشان ہیں، ہر طرح کی بے چینیاں، کاروباری بے چینی، گھر کے حالات کی بے چینی، رشتہ داروں کی بے چینی، بہن بھائیوں کی طرف سے بے چینی، چچاؤں تایوں اور ماموں کی طرف سے بے چینی، کسی گھر کے اندر سکون کی فضا نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ گھر نمازی بن جائیں، ان میں اتفاق بھی آ جائے، ان میں برکت بھی آ جائے، ان میں کاروبار کی ٹینشنیں بھی ختم ہو جائیں، یہ آگ نہیں بجھ سکتی کیونکہ زبان رسالت سے بات نکل چکی ہے۔
یہ آگ تبھی بجھے گی جب آپ رسول اللہ کے اس فرمان کے مطابق نماز کا وقت ہو جائے، تو پھر گھر کوئی کام نہیں ہے، مسجد میں آؤ اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ اور اگر آپ یہ کام نہیں کرتے تو پھر رسول اللہ نے فرما دیا ہو کر رہنا ہے۔ ذہن میں رکھو، اللہ رب العزت اپنے محبوب کی زبان سے نکلی ہوئی بات کی پرواہ کرتا ہے، اور اس بات کو پورا کرنے کے مقابل کائنات کی کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا۔ ذہن میں رہے، ولا یخاف عقباها، اللہ تعالیٰ انجام کا خوف نہیں کرتا، وہ تو خود قادر و قیوم ہے، اسے کسی کی کیا پرواہ۔ اگلی حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے روایت ہے، عبد بن زمعہ اور سعد بن ابی وقاص اختصما الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں جھگڑ پڑے۔ عبد بن زمعہ اور سعد بن ابی وقاص یہ دونوں جھگڑ پڑے، کس بارے میں؟ فی ابن امۃ زمعہ، زمعہ کی لونڈی کے بیٹے کے بارے میں۔ زمعہ کی ایک لونڈی تھی، اس لونڈی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، جس کی وہ لونڈی تھی زمعہ، اس کا بیٹا عبد اور سعد بن ابی وقاص، ان دونوں کا جھگڑا ہوا۔ فقال سعد نے کہا یا رسول اللہ اوصانی اخی اذا قدمت ان انظر ابن امۃ زمعہ فاقبضہ فانہ ابنی۔ سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے بھائی نے مجھے وصیت کی تھی کہ زمعہ کی لونڈی کے پاس جب بیٹا پیدا ہو، بچہ پیدا ہو، تو اسے اپنے قبضے میں لے لینا، کیونکہ وہ میرا بیٹا ہے، کیونکہ وہ میرا بیٹا ہے۔ وقال عبد بن زمعہ اخی وابن امۃ ابی ولد علی فراش ابی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابل جو عبد بن زمعہ تھا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہا یا رسول اللہ وہ میرا بھائی لگتا ہے، وہ میرے باپ کی لونڈی کا بیٹا ہے، اور ایک تو وہ میرا بھائی بنا، دوسرا میرے باپ کی لونڈی کا بچہ ہے، بیٹا ہے، تیسرا جس وقت یہ پیدا ہوا ہے اس وقت وہ لونڈی میرے باپ کے قبضے میں ہے، میرے والد کے فراش پر پیدا ہوا ہے۔ فرأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم شبہا بینا بعتبہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ عتبہ کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے پیدا ہونے والا بچہ۔ فقال هو لک یا عبد بن زمعہ الولد للفراش، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ یہ کیا کہ زمعہ کے بیٹے عبد یہ تیرا بھائی ہے، تیرے باپ کی لونڈی کا بیٹا ہے، تیرے والد کے فراش پر پیدا ہوا ہے، تو اپنے ساتھی سے لے جا، اس لیے کہ بچے کی نسبت اسی کی طرف منسوب ہوتی ہے جس کے فراش پر وہ پیدا ہوا ہو۔ فراش کا معنی بستر، کنایتاً بیوی کو بستر کہا جاتا ہے، بستر پر آدمی لیٹتا ہے۔ تو اس حدیث سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوا کہ عورت کو اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا نسب اس شخص کی طرف ثابت ہوگا، وہ عورت جس شخص کی بیوی ہے۔ اگر کوئی تیسرا آدمی بچے کی شکل و شباہت کو دیکھ کر کہے یہ فلاں کے ساتھ ملتا ہے، یہ فلاں کے ساتھ ملتا ہے، شکوک و شبہات پیدا کرے، تو اس کی باتوں سے اس عورت کے کردار پر کسی طرح کی انگلی نہیں اٹھائی جائے گی، اور نسب والد کی طرف سے ثابت ہوگا۔ اگر کوئی کسی پر تہمت لگائے تو لازم ہے کہ 4 عینی گواہ پیش کرے، اگر نہیں پیش کر سکے گا 80 کوڑے مارے جائیں گے اسے، کسی کی عزت سے کھیلتا کیوں ہے۔
اسلام نے جتنا عزتوں کا تحفظ دیا ہے نا، کسی مذہب نے ایسا نہیں کیا۔ کوئی تہذیب، کوئی قوم ایسی نہیں ہے کہ جس نے عورت کی عزت کو اتنا تحفظ دیا ہو۔ پھر بھی جن کو اسلام کی تہذیب اچھی نہیں لگتی تو ان کے اپنے کردار دیکھیں اور ان کے اپنے معاشروں میں عورت کی حالت دیکھیں کیا ہے۔ اسلام کے پردوں پر، اسلام کے ضابطوں پر، اسلام کے قوانین پر انگلیاں اٹھانے والے باتیں تو کرتے ہیں، لیکن خود کیا کرتے ہیں یہ دنیا بھولی ہوئی نہیں ہے۔ جو لوگ ان کے فریب میں آتے ہیں وہ جان بوجھ کر فریب میں آتے ہیں، وہ بھولے ہوئے نہیں ہیں۔ کوئی بندہ یہ بات نہیں ثابت کر سکتا کہ اسلام نے عورت کو عزت نہیں دی۔ اسلام نے ہی عورت کو عزت دی ہے۔ اسلام کے علاوہ اور کسی نے بھی اس عورت کو عزت نہیں دی۔ ہر معاشرے نے عورت کو ذلیل کیا ہے، عورت کو اپنی ہوا و ہوس کا تماشا بنایا ہے، کھلونا بنایا ہے اپنا۔ اگر عزت، عورت کی عزت پر پیرا دیا ہے اسلام نے دیا ہے۔ فرمایا الولد للفراش، بچہ اس کی طرف منسوب ہوگا جس کا یہ فراش ہے، جس کی یہ بیوی ہے، جس کا یہ بستر ہے، جس کے لیے وطی کرنا اس کے لیے جائز ہے۔ صرف شکلیں اور شباہتیں دیکھ کر اور لوگوں کی وصیتیں سن کر اور کسی کی باتیں سن کر، تیرے بھائی نے اگر کہہ بھی دیا ہے کہ یہ بچہ میرا ہے تو تیرے بھائی کے کہنے کی وجہ سے اس عورت کا کردار خراب نہیں مانا جائے گا۔ وہ ایک بات ہے، ابھی 3 گواہیاں باقی ہیں، اور 3 نہیں بلکہ 4 ہی باقی ہیں۔ اس معاملے میں کئی طرح کے سوالات پیدا ہو سکتے ہیں کہ یہ زمعہ کی لونڈی ہے تو سعد بن ابی وقاص کے بھائی نے ان کے ساتھ جماع کیسے کر لیا؟ اس لونڈی سے اس کا بیٹا کیسے پیدا ہو گیا؟ ہم نے غلامی کا دور نہیں دیکھا، ہم نے غلاموں کی حالت کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ بھلا ہو حضرت عمر بن خطاب کا، جنہوں نے ایسے طریقے ایجاد کیے کہ جن کی وجہ سے پوری زمین پر غلامی کا تصور ختم ہو چکا ہے۔ صرف مسلمان ہی نہیں، کافر ملکوں میں بھی غلامی کا تصور ختم ہو چکا ہے، اور غلامی کا تصور ختم کرنے میں سب سے اساسی، بنیادی اور اعلیٰ کردار حضرت عمر بن خطاب کا ہے۔ انہوں نے ایسے قانون بنائے تھے جن کی وجہ سے غلامی ختم ہو گئی زمین سے۔ ہم نے وہ دور نہیں دیکھا۔ اس دور میں یہ ہوتا تھا کہ دست بدست لونڈیاں غلام فروخت ہوتے تھے، تو عین ممکن ہے کہ سعد بن ابی وقاص کے بھائی نے ان سے، وہ پہلے یہ لونڈی ان کی ہو اور بعد میں یہ لونڈی جو ہے وہ انہوں نے فروخت کر دی ہو زمعہ کو، ایسا بھی ممکن ہے۔ اور فروخت کرنے کی بجائے ہدیۃً دے دی ہو یا تحفے میں دے دی ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی اس دور کے مطابق کئی شکلیں، صورتیں نکل سکتی ہیں۔ بہرحال ایسا ناممکن نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کوئی بے راہ روی یا کوئی بد عملی کی دلیل بن سکتی ہے۔ اس کی جائز صورتیں اس دور اور اس زمانے کے مطابق موجود تھیں اور اب بھی ان کی توجیحات باقی ہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا احتجبی منہ یا سودا، اے سودا اس بچے سے پردہ کر، اس بچے سے پردہ کر، اس لیے کہ یہ سعد بن ابی وقاص کے بھائی کا بیٹا ثابت نہیں ہوتا، یہ زمعہ کی لونڈی کا بیٹا ہے، اس کا نسب اس کی طرف جائے گا، اور جب یہ اس کی طرف جائے گا تو تیرے لیے اجنبی بنتا ہے، اس لیے تو اس سے پردہ کر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ کو اس سے پردہ کروایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابہ کرام کا جہادی دستہ بھیجا نجد کی طرف، تو وہ دستہ ایک بنی حنیفہ، قبیلہ بنی حنیفہ کے ایک شخص کو پکڑ کے لے آیا، اور اس کا نام تھا سمامہ بن اسال۔
یہ اپنی قوم کا سردار تھا، اسے لا کر مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ یہ اہل یمامہ کا سردار تھا، اسے مسجد نبوی کے ساتھ ستون سے باندھ دیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف آئے۔ یہاں تو حدیث شریف پوری نہیں ہے، اس سے قبل مکمل حدیث پیچھے گزر چکی ہے بخاری شریف میں ہی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آ کر ثمامہ بن اسال سے پوچھا کہ ما عندک، کیا حال ہے تیرا؟ تو اسامہ نے کہا یا محمد خیر، میرے پاس خیر ہے۔ وہ تفصیلاً حدیث جہاں گزر چکی ہے وہاں پر یہ بات ہے ثمامہ بن اسال کی، کہ ثمامہ بن اسال نے کہا کہ اگر آپ نے مال چاہتے ہیں تو میں اپنے فدیے میں آپ کی سوچ سے زیادہ مال دوں گا، اور آپ اگر مجھ پر احسان کر کے مجھے چھوڑتے ہیں تو میں آپ کا غدار اور بے وفا نہیں بنوں گا، بلکہ احسان مند رہوں گا۔ اگر آپ احسان کریں گے تو ایسے شخص پر کریں گے جو احسان بھولنے والا نہیں ہے۔ اگر آپ مال چاہتے ہیں تو میں اپنے فدیے میں بڑا مال دے سکتا ہوں، قوم کا سردار ہوں، اور اگر آپ مجھے قتل کر دیں گے تو پھر ایک ایسے شخص کو قتل کریں گے جو قتل کا حقدار ہے، مستحق کے قتل ہے، جو چاہیں فیصلہ کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ اگلے دن پھر آئے 24 گھنٹے بعد، پھر پوچھا ثمامہ کیا حالت ہے؟ تو ثمامہ کہنے لگا کہ اگر آپ مجھ پر احسان کریں گے تو ایسے شخص پر احسان کریں گے جو احسان کو بھولنے والا نہیں، اگر آپ قتل کریں گے تو ایسے شخص کو قتل کریں گے جو قتل ہونے کا مستحق ہے، اگر آپ میرا مال لینا چاہتے ہیں تو میں اپنے فدیے میں اتنا مال دوں گا جتنا آپ کی سوچ بھی نہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اگلے دن پھر آئے، تیسرے دن پھر آئے اور پھر پوچھا ثمامہ کیا حالت ہے؟ وہی جواب دیا کہ اگر آپ احسان کریں گے تو ایسے شخص پر احسان کریں گے جو احسان کو بھولنے والا نہیں، قتل کریں گے تو ایسے شخص کو قتل کریں گے جو قتل کا مستحق ہے، اور اگر آپ مال چاہتے ہیں تو میں اپنے فدیے میں آپ کو بہت زیادہ مال دے سکتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ قتل کرنا ہے نہ مال لینا ہے، اسے چھوڑ دو، اس پر احسان کرتے ہیں، اسے چھوڑ دو۔ ثمامہ کو چھوڑ دیا گیا۔ جب ہاتھ پاؤں کھلے تو کھل کر حضرت ثمامہ جو تھے وہ باہر گئے۔ مسجد نبوی کے باہر باغ تھا، اس باغ میں کنواں تھا، وہاں جا کر غسل کیا، غسل کر کے وضو کر کے پاک صاف ہوئے، پاک صاف ہو کے واپس پھر نبی پاک کی بارگاہ میں آ گئے۔ 3 دن باندھ کے رکھا ہے، 3 دن باندھ کے رکھا ہے، حال پوچھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، آ کر کہا حضور مجھے کلمہ پڑھائیں اور مسلمان کر لیں۔ تجھے تو آزاد کر دیا، چھوڑ دیا، تجھے آزاد کر دیا، قید سے چھوٹا ہے، دوڑ کر اپنے گھر جا۔ فرماتے نہیں، قید سے چھوڑا نہیں ہے آپ نے، مجھے قید سے چھوڑ دیا، میرے دل کو اپنا قیدی کر لیا ہے۔ کہا گیا پہلے دن جب آپ میرے سامنے آئے نا تو پوری زمین پر سب سے زیادہ ناپسند جس چہرے کو میں کرتا تھا وہ آپ کا چہرہ تھا، سب سے زیادہ نفرت تھی جس کے ساتھ مجھے وہ آپ ہی تھے، لیکن اب میرے دل کی حالت یہ ہے کہ ساری کائنات میں جو حسین ترین چہرہ ہے میری نظروں میں وہ آپ کا ہی چہرہ ہے، اور پوری روئے زمین میں سب سے زیادہ جو محبوب ہے مجھے وہ آپ ہی ہیں، کلمہ پڑھائیں اور مجھے مسلمان کریں۔ 3 دن باندھ کے رکھا ہے۔ میں بار بار اس بات کی طرف توجہ دلا رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے باندھ کے رکھا ہے۔ کس چیز نے اس کی حالت بدل دی؟ کس چیز نے اس کے سینے سے کفر کو نکال دیا؟ کس چیز نے اس کے سینے کو ایمان سے بھر دیا؟ سوائے اس کے اور کیا چیز ہے کہ 3 دن آ کے اس کے سینے پر رسول اللہ نے اپنی نگاہ نبوت ڈالی تھی، اور یہ نگاہ نبوت کا فیض تھا۔ دیکھیں پہلے دن بھی وہی سوال وہی جواب، دوسرے دن بھی وہی سوال وہی جواب، تیسرے دن بھی وہی سوال وہی جواب۔ تو اگر اسی جواب پر چھوڑنا تھا پہلے دن ہی چھوڑ دیا جاتا۔ کوئی نئی بات تو اس نے کی نہیں، نہ نئی بات پوچھی گئی، نہ نئی بات اس نے کی، یہی سوال ہے، یہی جواب ہے، پہلے دن ہی چھوڑ دیتے اگر اسی جواب پر چھوڑنا تھا۔
بات سوالوں اور جوابوں کی نہیں تھی، بات اس کے سینے کی طہارت کی تھی۔ نگاہ نبوت دیکھتی تھی کہ ابھی اس کے سینے میں کچھ باقی ہے کفر، ابھی کچھ باقی ہے۔ لیکن 3 دن جب رسول اللہ کی مسجد میں رہا، اپنی مرضی سے نہیں رہا، باندھ کر رکھا گیا، لیکن پھر بھی رسول اللہ کے قرب کا اور رسول اللہ کی نگاہ کا یہ فیض ملا کہ سینہ کفر سے صاف ہو گیا، ایمان سے بھر گیا۔ جب سینہ ایمان سے بھر گیا، فرمایا اب چھوڑ دو، اب یہ اڑ کر جہاں بھی جائے گا ہمارا ہی غلام رہے گا۔ اور وہ سمامہ بن اسال تا حیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامی رہے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے اس حدیث کو یہاں لکھ کر 2 مسئلے ثابت کیے ہیں۔ ایک یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ التوثق ممن تخشى معرته، جس شخص کی اذیت کا خوف ہو اس کو باندھ کے رکھنا جائز ہے، اس کو باندھ دینا چاہیے تاکہ اس کی اذیت جو ہے وہ لوگوں کو نہ پہنچے۔ قید ابن عباس اکرمہ علی تعلیم القرآن والسنن والفرائض، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکرمہ کو، اکرمہ ابو جہل کے بیٹے کا نام ہے، مسلمان ہو گیا تھا، اس کو باندھ دیا تھا، باندھ کر قرآن سکھایا اور سنتیں اور فرض سکھائے۔ یعنی علم سکھانے کے لیے کسی کو باندھ دیا جائے اور باندھ کر اسے پڑھایا جائے، یہ بھی صحابہ کا طریقہ ہے۔ لیکن آج تو اگر پڑھاتے ہوئے بچے کے ساتھ کوئی تھوڑی بہت ہی اونچ نیچ ہو جائے تو بس آسمان سر پہ اٹھا لیتے۔ دیکھیے صحابہ کرام نے قرآن پاک کیسے پڑھایا ہے۔ اکرمہ کو باندھ دیا قرآن کی تعلیم کے لیے، سنتوں اور فرضوں کا علم سکھانے کے لیے۔ اور دوسرا، وہ جو مسجد نبوی ہے وہ حرم نبوی ہے، تو حرم کے اندر بندے کو باندھ دیا گیا۔ یہ بھی امام بخاری نے مسئلہ ثابت کیا ہے کہ ضرورت کے پیش نظر حرم کے اندر بھی بندوں کو قید کیا جا سکتا ہے۔ اور اس پر امام بخاری نے یہ بھی اثر ذکر کیا ہے کہ اشترا نافع بن عبد الحارث دارن، نافع بن عبد الحارث نے ایک گھر خریدا، للسجن بمکہ تھا، مکہ کے اندر گھر خریدا۔ اور خریدا کیوں تھا؟ مجرموں کو قید کرنے کے لیے، اس گھر کو جیل بنا کر۔ لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا تھا، صفوان بن امیہ سے یہ گھر خریدا، یہ شرط طے کی ان امارا بالبیع فالبیع بیعہ، اگر تو اس گھر کو خریدنے پر حضرت عمر بن عبد الخطاب ہو گئے راضی، پھر تو اس گھر کی پوری قیمت تجھے دے دی جائے گی۔ وَإِن لَمْ يَرْضَ عُمَرْ فَلِلصَّفْوَانِ 400 دینار، اور اگر حضرت عمر نے اس گھر کو خریدنا پسند نہ کیا تو جتنی دیر تک ہم سرکاری مجرم اس گھر کے اندر قید رکھیں گے اتنی دیر کا کرایہ تجھے دے دیں گے، 400 دینار کرایہ دے دیں گے۔ اور اگر حضرت عمر جو ہیں وہ راضی ہو گئے تو پھر ہم اس کو خرید لیں گے۔ وساجانہ ابن زبیر بمکہ، اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی مکہ شہر کے اندر لوگوں کو قید رکھا تھا، یعنی شہر مکہ کے اندر بھی انہوں نے ایک جیل بنائی تھی جہاں پر قیدیوں کو قید رکھتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حالات کی درستگی کے لیے ضرورت کی بنا پر حرم کے اندر بھی کسی کو قید رکھا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔